دل کے اندر اخلاص آ جائے، الہیت آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، خشیت الہیہ آ جائے، خشوع آ جائے، تقویٰ آ جائے، تو پھر رب العالمین قرآن میں اعلان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، ایمان تمہارے دلوں میں نے داخل کر دیا ہے۔ اس خاتون کے اثارِ ثواب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہم سفارش کرنے کے لیے، بخشش کی دعا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں نے اس دن جنازے پہ بھی عرض کیا تھا، اور یہ کوئی روایتی باتیں نہیں، حقیقت پہ مبنی ہیں کہ انہیں اللہ پاک نے دل کی سخاوت سے خوب مالا مال کیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، معاملہ فہمی اور اسی طرح ایک دوسرے کا لحاظ اور احترام اور رشتوں کی پہچان، تو یہ ان کے اوصاف ہیں۔ اور یقیناً جس وقت بندہ اپنے دل کے اندر کدورت ختم کر دے اللہ تو اللہ اس طرح کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ، کدورت ختم کر، واہ واہ۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا ہم اپنے چہرے کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا بات ہے، اس سے کہیں تیسرا حصہ اگر اپنے دل کو سنوارنے کی کوشش کریں تو اس دنیا کا نقشہ بدل جائے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے، بے شک۔ اور یہ میں بات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ چہرے کے ساتھ ساتھ دل کو زیادہ سنواریں، واہ واہ واہ، اس لیے کہ اللہ کی نظر چہرے پہ نہیں تمہارے دل پہ ہوا کرتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور جس کے دل کے اندر اخلاص آ جائے، الہیت آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، خشیت الہیہ آ جائے، خشوع آ جائے، تقویٰ آ جائے، تو پھر رب العالمین قرآن میں اعلان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، ایمان تمہارے دلوں میں نے داخل کر دیا ہے۔ یا اللہ اور کیا کریں؟ فرمایا اگلا کام یہ کرو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب تمہاری زبان کھلے، کیونکہ ایمان یار کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہے، ارکان اسلام 5 ہیں لیکن ارکان ایمان 2 ہیں۔ ارکان ایمان کی اگر بات کریں تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اگر بندے کے اوپر یہ کیفیت طاری نہ ہو تو اس کا زبان سے کے ساتھ کیا ہوا اقرار کوئی معنی نہیں رکھتا۔ رب العالمین قرآن میں واضح فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یا اللہ بات کیا ہے، وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں ہم نے تیری وحدانیت کو بھی مانا، تیری الوہیت کو بھی مانا، تیری عظمت کو بھی مانا، تیری آخرت کو بھی مانا، تو کیوں نہیں مانتا؟ اللہ فرماتا ہے تم لوگوں کی زبانوں پہ دیکھتے ہو اور لوگوں
یہ صاحب ایمان نہیں بے شک بے شک بے شک بے شک اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کبھی فرمایا اس لیے کہ دل سے نہیں مانتا بے شک دل سے پھر اللہ کا قرآن پیش کرتا ہوں ماشاء اللہ ارشاد أرأيت الذي يكذب بالدين اللہ اکبر وہی بولو اللہ سبحان اللہ وہی بولو میں دیکھو بڑا سارا نہ کھا لیا دوبارہ وہ جب قرآن پڑھا جائے بیٹھ تو یار بولا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ أرأيت الذي يكذب بالدين سبحان اللہ فذلك الذي يدعو اليتيم سبحان اللہ ولا يحض على طعام المسكين سبحان اللہ سبحان اللہ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون اللہ الذين هم يراءون آمنا بالله الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جن نمازوں پہ ہم فخر کرتے ہیں وہ اللہ فرما رہا ہے وہ خرابی کا ذریعہ ہے بے شک بے شک اور اس پوری سورہ کا مضمون پڑھ لیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ مخلوق خدا کی بھلائی کی طرف یہ متوجہ صرف فرما رہا ہے انسانوں کے لیے ہے یہ سبحان اللہ ہمیں حکم ہے بار بار سبحان اللہ یا سبحان اللہ کیوں ہاں ہاں میں یتیم نو کھانا کھلان دی ترغیب نہیں دیندے بے شک یا اللہ ادھر نال کیڑا کی تعلق ہے فرمایا منو تواڈے سجدیاں دی لوڑ نہیں میں اپنی مخلوق نال بھلائی دی لوڑ ہے بڑی بات کیا بات اور یہ خوبی اس مائی کے اندر ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بڑی اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا سبحان اللہ سبحان اللہ دل کے اندر تقوی تب آئے گا اللہ اکبر جب اس نسخے پہ عمل کر لو بے شک قولوا قولا سدیدا تمہارا کام یہ ہے کہ زبان کے سچے ہو جو دل کو پاک کرنا میرا کام بے شک جو ہے نا بھائی میں مفتی ہوں جو آپ زبان سے کہتے ہیں میں فتویٰ اس پہ لگاتا ہوں ایک جو بیان بندے آگے مسئلہ پوچھتے ہیں میں کہتا ہوں جو جملے بولے ہیں وہ مجھے بتائیں اللہ 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 بے شک بے شک بول کے بتائیں میں بول کے جواب دے دوں گا لکھ کے بتائیں میں لکھ کے مور لگا کے دے دوں گا لیکن جو بولیں گے میں اس پہ فتویٰ دوں گا بے شک بے شک جو آپ کے دل کے اندر ہے یہ میں نہیں جان سکتا یہ اس مالک کا سبحان بس سبحان اللہ بڑی اللہ فرماتا ہے قولوا قولا سدیدا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے حق المقدور آپ لوگوں کے لیے سچی بات کہنا شروع کر دیں یا اللہ تو کیا کرے گا اللہ فرماتا ہے تم اگر صداقت کا دامن تھام لوگے نا تو یصلح لکم اعمالکم یہ جو ہر طرف سیاپا پڑا ہوا ہے آئے مر دے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تم سچائی کا دامن تھام لو اللہ فرماتا ہے تمہارے اعمال کی اصلاح میں کر دوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ اب تو ہو گئی اللہ اکبر اللہ مزد بارک اللہ سبحان اللہ میرے پہلا کیتے سن اللہ اکبر تو پھر میں آپ کو لے چلوں مدینے سبحان اللہ ارشاد حضور سید عالم صلی اللہ شفیع امم نور مجسم والضحا کا مکھڑا واللیل کی زلفیں سبحان اللہ سبحان اللہ حامیم کے کنڈل سبحان اللہ طٰہٰ کی پیشانی یاسین کے مبارک دان سبحان اللہ ید اللہ کے ہاتھ اللہ اکبر لا اقسم کا جوڑا اللہ 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 حضور بیٹھے ہیں بندہ آ گیا حضور کلمہ پڑھاؤ نا
सुभान अल्लाह सुभान मेरे अल्लाह आका ने फरमाया माशाअल्लाह तू मेरे पास आके कहता कलमा पढ़ाओ ना। सुभान अल्लाह और मैं तो ताश में पत्थर इसीलिए खाया कि तुम्हें कलमा पढ़ाने का। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मैंने कोई सफा के सबको जमा करते तो यही कोशिश की थी ना। बेशक बेशक और 2 दफा मक्के वालों को अपने घर में, जिसके घर में खाना अपने लिए नहीं होता, वो पूरे मक्के के रुआसा को इकट्ठा करके तो पुरतकल्लफ दावत करता है। तो मकसद क्या है? कलमा पढ़ लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो जो इतनी कोशिश करे उसके पास आके कोई कहे वे कलमा पढ़ तो कितना खुश होया होगा नबी। अल्लाहु अकबर, बड़ी बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बड़ी सुभान अल्लाह कलमा पढ़ो। वाह, पढ़ लिया, हुजूर ने पढ़ा दिया कलमा। सुभान अल्लाह ला अब कलमा पढ़ा तो वो रोने लगा। वो रोने लगा। मेरे आका ने पूछा लेमा मकई का तू जिल्लत विच है, अजमत विच आ गया, सुभान अल्लाह गुमराही विच है, हिदायत विच आ गया, सुभान अल्लाह जुल्मत में था नूर में आ गया, तू पस्ती में था बुलंदी में आ गया, अल्लाहु तू अकबर जहन्नम का राही था जन्नत का वकील बन गया, मुझे तो खुश होना चाहिए। तू रो क्यों रहा है? अल्लाह 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 उसने कहा इसलिए नहीं रो रहा, कलमा पढ़ लिया, अल्लाहु अकबर इसलिए रो रहा हूँ कि पिछले गुनाह याद है। आए पिछले गुनाह याद वाह अल्लाह तेरी हिकमत के तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अगर पिछले गुनाह सताने लगे ना आए आए तो ये भी ईमान के बढ़ने का सबब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मैं जुमला फिर रिपीट कर रहा हूँ, वाह, अगर पिछले गुनाह देखें, भूल जाना, गुनाह करना, ये इंसानियत है। बेशक गुनाह का सरजद हो जाना इंसानियत है, और उस पर डट जाना शैतानियत है, और फौरन नादिम होके मालिक की बारगाह में तौबा के लिए आ जाना ये अबदियत है। सुभान अल्लाह बेशक बेशक बड़ी बात। ये अल्लाह फरमाता है बेशक कूलू कौलन सदीदा, या अल्लाह कह लिया, बात कर ली, युस्लिह लकुम, मैं तुम्हारे अमाल की इस्लाह कर दूंगा। पहले वालों का क्या बनेगा? फरमाया यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह 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 यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। परेशान नहीं होना, मैंने तुम्हें नबी वो दिया है कि 100 बच्चियों का कातिल आए, सुभान अल्लाह 70 बच्चियों का कातिल आए, हमेशा शराब पीने वाला आए, हमेशा बदकारी और ज़िना करने वाला आए, सूद से अपने कारोबार को चलाने वाला आए, जब तेरी बारगाह में आ जाए तो महबूब मेरा करम दे कि मैं जब ला इलाहा से उसकी ज़बान को तहारत दे दूंगा, जब तेरा नाम आएगा, तेरा नाम आने से पहले सारे गुनाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, पिछले माफ कर दूं। अल्लाह अकबर अल्लाह इसलिए इस पे परेशान ना हुआ करे माफी मिलनी है कि नहीं, असि वो मौलवी नहीं, बड़ा करीम है वो जेड़ा 99 कत्ल करके जाए ते है जी नहीं कोनी होनी, असि आने तू 100 भी कत्ल करके आ, अल्लाह तौबा तौफीक अल्लाह दे दे कि अल्लाह माफ कर दे। बेशक बेशक लेकिन इसका मतलब नहीं है सारे मारने शुरू कर दो, यही एक बंदा जानबूझ के मारिए पक्का जहन्नमी हो जाता है बंदा। बेशक या, एक बंदे को नाहक कत्ल किया जाए, कुरान कहता है सजा उसकी क्या है? पक्का जहन्नमी है। लेकिन अगर अल्लाह तौबा की तौफीक दे अल्लाह अकबर तो अल्लाह ने हमें नबी को दिया है, ये अभी लोग हाजिर करके आए हैं। अल्लाह अकबर तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने कहा कि खुद नहीं आए, बुलाए आए हैं, जाओ का है गवाह। वाह 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 ये तो हो नहीं सकता ना, अल्लाह फरमाए तौबा करो तो फिर माफी ना दे, या, ये माफी देता है। इसलिए हाज़रीन गिरामी कदर, मैं आप हज़रात की खिदमत में बड़े अदब के साथ अर्ज करूँगा कि हमें चाहिए कि हम अपने अमाल की इस्लाह करें, और जो हो चुके हैं जानबूझ के हो गए, गलती से हो गए, दानिस्ता हो गए, नादानिस्ता हो गए,
معافی مانگ لیں رب العالمین معاف کر دیتا ہے. اور کام کیا کریں؟ ادھر توبہ بھی کریں، نماز روزہ بھی کریں اور مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کریں. جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے فقد فاز. وہ لوگوں نے کہ اعلان کرنا ہے، میں رب اعلان کا کرنا فقد فاز فوزاً عظیما، میں نے تیرے کھاتے میں عظیم کامیابی عطا کر دی ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. اب مختصر سا ختم بات ہوگا.